أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحیم. یہ قریب تشریف لے آئے بھائی، مل کے بیٹھے، تھوڑے قریب آ جاؤ. فرشتے جو ہے مجلس کو گھیرتے ہیں، آواز کو نہیں گھیرتے. مجلس میں مل کر کے بیٹھیں گے تو مجلس کے ختم پر جو ہے ہماری بخشش ہو جائے گی. بھائی تشریف رکھے بھائی، اور تھوڑے قریب آ جاؤ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. صدق اللہ العظیم. محترم دوستوں اور بزرگوں، پیارے بھائیوں، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں محنت کم کروں اور فائدہ زیادہ ہو، مجھے نفع زیادہ ہو. ایک تاجر بھی یہ چاہتا ہے کہ میں دکان پر تھوڑا بیٹھوں اور نفع زیادہ ہو جائے. ایک کسان بھی یہ چاہتا ہے کہ میں کھیت میں محنت کم کروں اور نفع زیادہ ہو جائے. ایک مزدور بھی یہ چاہتا ہے کہ میں محنت کم کروں اور مجھے جو ہے نفع زیادہ ہو جائے. ایک عورت بھی یہ چاہتی ہے کہ مجھے جو ہے کام تھوڑا کرنا پڑے، کام جلدی ہو جاوے اور محنت کم کرنی پڑے. دیکھو پہلے چولہا جلانا پڑتا تھا تو چھوٹی چھوٹی لکڑیاں جمع کرنی پڑتی تھی، اس میں کاغذ کو رکھنا پڑتا تھا یا کپڑے کو رکھنا پڑتا تھا. کیروسین اس کے اندر جو ہے مٹی کا تیل ڈالتے تھے اور بڑی مشکل سے چولہا جلایا جاتا تھا. اور آج کتنی آسانی ہو گئی کہ لائٹر لگایا اور چولہا جل گیا. کپڑے جب دھونے پڑتے تھے تو کتنی محنت کرنی پڑتی تھی. صابن لگایا جاتا تھا، لکڑی کے ذریعے سے اس کو کوٹا جاتا تھا، تب جا کر کے کپڑے دھوئے جاتے تھے. اور آج جو ہے مشین آ گیا، واشنگ مشین آ گیا، کپڑے ڈال دیے، سرف ڈال دیا، پانی ڈال دیا اور بٹن دبایا تو پھر جو ہے گھومنا شروع ہو جاتا ہے اور کپڑے دھل رہے. آسانیاں ہو گئی. محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے جو ہے محنت کم کرے اور ان کو ثواب زیادہ ملے، ان کا فائدہ زیادہ ہو جائے. دیکھو ایک آدمی نماز اپنے گھر پر پڑھتا ہے تو ایک نماز کا ثواب ملے گا. اس میں 4 رکوع ہے، 8 سجدے ہے، واجبات بھی وہی ہے، فرائض بھی وہی ہے اور سنتیں بھی وہی ہے. ایک نماز کا ثواب ملے گا. اور پڑوس میں اپنے محلے کی مسجد ہے، وہاں جا کے نماز پڑھی تو اس کو 25 گنا یا 27 گنا المضاعف ثواب ملے گا. اب المضاعف کا کیا مطلب؟ اللہ اس کو ڈبل کرتے 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 3,34,54,432 نیکیاں اس کو ملے گی ایک نماز کے اوپر. اگر اپنے محلے کی مسجد میں جا کے نماز پڑھی ہے، اگر اسی نماز کو ہم نے جامع مسجد میں جا کے پڑھی تو 500 نمازوں کا ثواب ملے گا. اور اسی نماز کو ہم نے مدینہ منورہ مسجد نبی میں جا کر پڑھی تو 50,000 نمازوں کا ثواب ملے گا. حالانکہ وہی 4 رکعت ہے، 4 رکوع ہے، 8 سجدے ہے، واجبات بھی وہی ہے، فرائض بھی وہی ہے اور سنتیں بھی وہی ہے، اتنی ہی ہے، ثواب بڑھ گیا. اور اسی نماز کو اگر مکہ میں حرم میں بیت اللہ میں جا کر پڑھی
تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملے گا ایک نماز کے اوپر. اللہ چاہتے ہیں میرے بندے محنت کم کرے اور ان کو فائدہ زیادہ ہو. دیکھو جنازے کی نماز پڑھنے جاتے ہیں ہم لوگ 4 تکبیریں کہتے ہیں. ثواب کتنا ملے گا؟ 1 قرات ثواب ملے گا. 1 قرات کا کیا مطلب؟ احد کا پہاڑ جو ہے مسجد مدینہ منورہ میں، جو لوگ عمرے میں گئے حج میں گئے ان کو معلوم ہے احد کا پہاڑ 12-13 کلومیٹر اس کی لمبائی ہے، چوڑائی کسی نے دیکھی نہیں ہے، اور اس کی جڑیں جو زمین کے اندر ہوگی میلوں تک، اس پورے پہاڑ کو ایک پلڑے میں رکھے ترازو کے، اور ایک پلڑے میں جنازی کی نماز کا ثواب رکھے، تو یہ جنازی کی نماز کا ثواب جو ہے بڑھ جائے گا. اور اگر دفن میں بھی شریک رہے تو 2 قرات ثواب ملے گا. 2 احد پہاڑ کے برابر. معمولی عمل ہے لیکن ثواب کتنا ہو گیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ انہوں نے جو ہے یہ حدیث سنائی ایک صحابی کو، تو وہ صحابی کہنے لگے ابو ہریرہ ذرا سوچ کر کے کہو، جنازے کی نماز اور اتنا ثواب. تھوڑے جذبات میں آ گئے، سیدھے ماں عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور کہا کہ بتاؤ یہ حدیث آپ نے سنی ہے کہ نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ کہا میں نے سنی ہے. خالی جنازے کی نماز پڑھو اور احد پہاڑ کے برابر ثواب. دفن میں شریک ہو جاؤ تو 2 احد پہاڑ کے برابر ثواب. 1 سبحان اللہ کہو کتنا قیمتی ہے معلوم ہے؟ جنت کے اندر 1 سونے کا درخت لگ جائے گا. سلیمان علیہ السلام کا تخت جا رہا تھا، ہوا ان کو اڑائے لے جا رہی تھی. بہت بڑی حکومت دی تھی اللہ نے. اتنی بڑی حکومت کسی کو دی نہیں تھی اور کسی کو اللہ دے کے بھی نہیں. اتنی بڑی حکومت. اور تخت کی سیٹیں کتنی تھی؟ 6 لاکھ سیٹیں تھی. آج دنیا میں ہوائی جہاز جو ہوتا ہے بڑے سے بڑا جمبو جیٹ جس کو کہتے ہیں، اس کی سیٹیں کتنی ہوتی ہے؟ 450. اور یہ سلیمان علیہ السلام کا جو تخت تھا اس کی سیٹیں کتنی تھی؟ 6 لاکھ سیٹیں تھی. اور ہوا ان کو اڑائے لے جا رہی تھی بغیر مشین کے. پیٹرول بھرنے کی بھی ضرورت نہیں، ڈیزل بھرنے کی بھی ضرورت نہیں، اور ہوا ان کو جو ہے لے جاتے تھے. جنگل کے اندر سے وہ تخت گزر رہا تھا. ایک لکڑیاں کاٹنے والا لکڑہارا جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہا تھا، اور اس نے سلیمان علیہ السلام کے تخت کو دیکھا. جیسے کوئی ہوائی جہاز جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں نا، ایسے اس نے دیکھا اور اس کی زبان سے یہ الفاظ نکلے کہ اللہ نے کتنی بڑی حکومت دی ان کو. ہوا نے اس آواز کو وہاں پہنچایا سلیمان علیہ السلام کے پاس. سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو کہا کہ تخت کو نیچے اتارو. تخت کو جو ہے نیچے اتارا گیا. اس لکڑہارے سے کہا کہ تو نے کیا کہا؟ اس نے کہا تو میں نے تو آپ کا تخت دیکھ کر کے، آپ کی حکومت دیکھ کر کے میں نے تو یہ کہا تھا کہ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو کتنی بڑی حکومت دی ہے. سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ سن، مومن کے اعمال نامے میں 1 سبحان اللہ کا ثواب سلیمان بن داؤد کی حکومت سے بڑھ کر کے ہے. سلیمان بن داؤد کی حکومت ختم ہو جائے گی اور ایک مسلمان، ایک ایمان والے کا سبحان اللہ یہ جو ہے باقی رہے گا. اتنا قیمتی ہے. ایک مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد، چھوٹی سی سورت ہے، ایک مرتبہ اگر ہم نے پڑھی تو جنت کے اندر ایک محل اللہ بنا دیں گے. اب ہمارے ذہن میں آتا ہوگا محل یعنی 15 یا 20 فٹ جو ہے چوڑا اور 60-70 لمبائی ہوگی. اللہ اپنی شان کے مطابق محل بنائیں گے.
10 مرتبہ اگر پڑھیں گے تو 10 محل ہمارے بن جائیں گے جنت میں، اور کوئی انکم ٹیکس والا نہیں آئے گا ٹیکس لینے کے لیے وہاں پر۔ جتنے محل بنانے اتنے بناؤ، نیت تو کرو انشاءاللہ بنائیں گے بھائی، اور یہ یقینی بات ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن میں سب سے پہلے کہہ دیا کہ یہ کتاب ایسی ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ حدیثیں جو ہے نا وہ قرآن کی تفسیر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات اپنی طرف سے نہیں فرمائی، وہ تو ان کے اوپر جو وحی اتاری جاتی تھی وہی بات کہتے تھے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کرتے ہیں اپنی خواہش نفس سے کوئی بات نہیں کرتے، یہ تو ان کے اوپر جو وحی اتاری جاتے ہیں وہی بات کرتے ہیں۔ اس لیے محترم دوستوں اور بزرگوں، ہم اللہ کا خوب ذکر کریں۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو تم خوب جو ہے کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کیا کرو۔ دیکھو اللہ نے 18,000 مخلوق بنائی ہے، انسان ایک مخلوق۔ اب دنیا میں انسان کتنے ہیں؟ بکری ایک مخلوق، اب دیکھو دنیا میں بکریاں کتنی ہے۔ اللہ نے 18,000 مخلوق بنائی ہے، یہ ساری مخلوق اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ یہ درخت اپنی زبان کے اعتبار سے اللہ کا ذکر کرتا ہے، پہاڑ اپنی زبان کے اعتبار سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جتنی چیزیں ہیں ساری کی ساری چیزیں اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمینوں میں آسمانوں میں جو کچھ ہے سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے، 7 آسمانوں پر ایک بالشت کے برابر بھی ایسی جگہ خالی نہیں تھی جہاں فرشتہ نہ بیٹھا ہو، اللہ کی تسبیح بیان نہ کرتا ہو۔ جب یہ ساری چیزیں جس کو اللہ نے ہماری جو ہے ضرورت کے لیے پیدا فرمایا ہے وہ ساری چیزیں اللہ کا ذکر کرتی ہے، تو ہمیں جو ہے بطریق اولا اللہ کا خوب ذکر کرنا چاہیے۔ نیت کرو انشاءاللہ اللہ کا خوب ذکر کریں گے۔ جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ سب سے پہلے کیا دیتے معلوم ہے؟ استحضار دیتے ہیں۔ اللہ اپنا استحضار دیتا ہے، جس کو استحضار مل گیا، اب چاہے وہ جنگل میں ہو، تہ خانے میں ہو، کہیں پر بھی ہو، اللہ کا دھیان اس کو رہے گا اور گناہوں سے بچے گا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا قصہ ہم نے سنا ہوگا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ سفر کر رہے تھے، جنگل میں کھانے کا وقت ہو گیا، دسترخوان لگایا، سب کھانے کے لیے بیٹھے۔ ایک بکریاں چرانے والا چرواہا وہاں سامنے سے گزرا، اس کو بلایا کہ بھائی آ جا، تو بھی کھانے کے لیے آ جا۔ تو اس نے کہا کہ حضرت میرا روزہ ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ رمضان کا مہینہ ہے نہیں اور اتنی سخت گرمی، لو چل رہی ہے، اور یہ نفلی روزہ رکھ رہا ہے، اور وہ بھی کون؟ بکریاں چرانے والا۔ عربستان کی گرمی اتنی سخت ہوتی ہے کہ کوئی بغیر جوتے کے پتھر کے اوپر پیر رکھ دے ہوئے تو پیروں کے نیچے جو ہے چھالے پڑ جاوے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو بڑا تعجب ہوا کہ رمضان کا مہینہ ہے نہیں، سخت گرمی ہے، لو چل رہی ہے، اور یہ روزہ رکھ رہا ہے، یہ تو کوئی تقوی والا معلوم ہوتا ہے، اس کا امتحان لینا چاہیے۔
تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اس چرواہے سے کہا کہ بھائی ہم ایک بکری خریدنا چاہتے ہیں، اس کی قیمت تمہیں دیں گے، اس کو ہم ذبح کریں گے، پکائیں گے، ہم بھی کھائیں گے، تجھے بھی کھلائیں گے۔ تو اس نے کہا کہ حضرت یہ بکریاں میری نہیں ہے، یہ تو میرے مالک کی ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی آزمائش، اس کے امتحان کے لیے یہ بات فرمائی کہ اپنے مالک سے کہہ دینا کہ ایک بکری کو بھیڑیا کھا گیا تھا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا کہ فائن اللہ، اللہ کہاں چلے جائیں گے، اللہ تو دیکھ رہے۔ یہ جملہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو اتنا پسند آیا، بار بار کہہ رہے تھے کہ ایک چرواہا کہہ رہا ہے فائن اللہ، فائن اللہ، اللہ کہاں چلے جائیں گے۔ شہر میں گئے اور اس چرواہے کے مالک سے ساری بکریاں خریدی، اس غلام کو خریدا، آنے کے بعد اس کو آزاد کیا، کہا میں نے تجھے خرید لیا ہے، میں تجھے آزاد کرتا ہوں اور یہ ساری بکریاں میں تجھے بخشش کرتا ہوں۔ اس کو کہتے ہیں استحضار۔ جب استحضار ہوگا، آدمی اپنی دکان پر ہے، گھر پر ہے، جنگل میں ہے، کہیں پر بھی ہے، اللہ کا دھیان رہے گا کہ اللہ مجھے دیکھ رہے، دھوکہ نہیں دے گا، جھوٹ نہیں بولے گا، اللہ کا دھیان ہے اس کو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قصہ آتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ کا حفاظتی گشت کر رہے تھے، یعنی پہرا دے رہے تھے۔ ایک گھر میں سے کچھ بولنے کی آواز آئی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سنا، کیونکہ وقت کے خلیفہ تھے، امیر تھے۔ ماں بیٹی کا امتحان لے رہی تھی کہ میں نے اس کی 16-17 سال تک تربیت کی ہے، تو اس کی تربیت کتنی ہوئی اس کا امتحان لے رہی تھی۔ ماں بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ بیٹی دودھ میں پانی ملا دے۔ بیٹی کہہ رہی تھی اماں امیر المومنین نے منع کیا ہے کہ دودھ میں پانی مت ملاؤ۔ ماں کہہ رہی تھی کہ بیٹی امیر المومنین تو گھر سوئے ہوں گے، ان کو کیا پتہ چلے گا۔ بیٹی کہہ رہی تھی اماں امیر المومنین اگر اس گھر سوئے ہے، امیر المومنین کا جو رب ہے وہ تو دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ جملہ اتنا پسند آیا، اس گھر کے اوپر نشان لگا دیا۔ چھوٹے چھوٹے مکان تھے، گھر چلے گئے، صبح میں اپنے بیٹے عاصم کو لے کر کے آئے، بڑھیا کو بلایا کہ بڑی اماں ادھر آؤ، تمہارے گھر جو بچی ہے اس کا رشتہ میرے بیٹے سے کر دو۔ بڑھیا نے کہا امیر المومنین آپ وقت کے خلیفہ ہو، ہم لوگ غریب ہیں، آپ ہمارا مذاق کر رہے ہو۔ کہا مذاق نہیں کر رہا ہو، حقیقت کہہ رہا ہو۔ دونوں کا رشتہ ہوا۔ اللہ نے ایک بچی، ایک لڑکی دی، اور اس لڑکی کے پیٹ سے عمر بن عبدالعزیز، جن کو عمر ثانی کہا جاتا ہے، اللہ نے جو ہے ان کو پیدا فرمایا۔ بڑے تقوی والے، بڑے انصاف والے، ان کے تقوی اور ان کے انصاف کا اثر جنگل کے جانوروں پر پڑ رہا تھا۔ بکریاں اور پھاڑ کھانے والے جانور ساتھ میں پھرتے تھے، کوئی شیر، کوئی بھیڑیا بکری کے اوپر حملہ نہیں کرتا تھا۔ ان کے تقوی کا اثر، ان کے انصاف کا اثر۔ ایک مرتبہ جنگل میں بھیڑیے نے حملہ کر دیا بکری پر، تو بکریاں چرانے والا جو تھا نا، اس نے جنگل کے اندر انا للہ پڑھی کہ معلوم ہوتا ہے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔ بکریوں کو ہانکتا ہوا آیا شہر میں، پتہ لگایا تو ٹھیک اسی وقت یہاں بھیڑیے نے حملہ کیا، یہاں انتقال ہوا شہر میں، اور وہاں جنگل کے اندر بھیڑیے نے بکری پر حملہ کیا۔ جب تک آپ حیات تھے
शेर भेड़िया ने हमला नहीं किया था। यह इस्तेजार उस बच्ची का, रात का अंधेरा है, घर में माँ के सिवा दूसरा कोई नहीं है, लेकिन अल्लाह का इस्तेजार अल्लाह देख रहे हैं। जब हम अल्लाह का जिक्र करेंगे अल्लाह हमें इस्तेजार देंगे। एक बहुत बड़े शेख थे, इनके पास बहुत सारे मुरीद थे। शेख जैसा बताते थे वैसा वो अमल करते थे। एक नया मुरीद आया, 2 दिन हुए थे और इसको खिलाफत दे दी, उसको इजाज़त दे दी। अब वो दूसरे मुरीद कहने लगे कि हजरत, हम इतने महीनों से, इतने सालों से आपके पास है, आपने तो हमको तो खिलाफत नहीं दी, और ये नया मुरीद आया था, 2 दिन हुए थे, आपने इसको खिलाफत दे दी। शेख ने कहा कि तुम्हारे इसके दरमियान में फर्क है। सबको एक एक मुर्गी दी, कैसी जगह जिबा करके लाओ जहां कोई नहीं देखे, कोई दरख्त की आड़ में, कोई दीवार की आड़ में, कोई पहाड़ के पीछे जिबा करके ले आए। और ये नया जो मुरीद आया था पूरे दिन घूमता रहा और शाम को वापस आया। मुर्गी हाथ में जिंदा है, चेहरा उतरा हुआ है। शेख ने पूछा कि मुर्गी को ज़िबा नहीं किया? कि हजरत, दीवार के पीछे गया, दरख्तों के जो है पीछे गया, जंगल में गया, पहाड़ों के पीछे गया, हर जगह पर अल्लाह देख रहे थे। ये है अल्लाह का इस्तेजार। शेख ने कहा कि देखो, तुम्हारे और इसके दरमियान में इतना फर्क है। तो जब हम अल्लाह का जिक्र करेंगे अल्लाह हमें इस्तेजार देंगे। दूसरी चीज क्या देंगे? अल्लाह अपनी मारिफत देंगे। मारिफत यानी पहचान। अल्लाह ने हमें पैदा करने का मकसद जो बताया है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, कि हमने जिन्नात और इंसान को पैदा किया है। लियअबुदून की तफसीर मुफस्सिरीन करते हैं लियारिफून, अपनी पहचान के लिए, कि अल्लाह की मारिफत मिल जावे। देखो, एक बादशाह था, मुस्लिम बादशाह था। रात को अपनी रैयत का हाल देखने के लिए निकला, चद्दर ओढ़ करके। देखा कि एक दरख्त के नीचे 4 चोर बैठे हुए थे, मशवरा कर रहे थे कि आज चोरी कहाँ करने की। इतने में बादशाह को देख लिया। कहा, भाई कौन? कहा, मैं भी तुम्हारे जैसा हूँ। कहा कि आ जा। बादशाह को भी साथ में बिठा दिया। बादशाह ने पूछा, भाई आज चोरी कहाँ करने की है? तो चोरों ने कहा कि आज तो बादशाह के महल में करेंगे। बादशाह ने पूछा कि इतनी बड़ी जुर्रत कर रहे हो, तुम्हारे अंदर कोई हुनर, कोई कमाल है, वरना मार खा जाओगे। एक ने कहा कि मेरे अंदर कमाल ये है, कुत्ता जब भौंकता है तो मैं इसकी बोली समझता हूँ कि वो क्या कह रहा है। दूसरे ने कहा कि ताला चाहे कितना ही मजबूत हो, मेरे अंदर कमाल है कि मैं ताले को खोल देता हूँ। तीसरे ने कहा कि मेरे अंदर कमाल ये है, ज़मीन के ऊपर हाथ लगा करके बता देता हूँ कि यहाँ पर खजाना है, यहाँ खजाना गाड़ा हुआ है। चौथे ने कहा कि जिसको मैं रात को देख लेता हूँ, सुबह में पहचान लेता हूँ। अब इन चारों ने मिल करके बादशाह से पूछा कि भाई तेरे अंदर क्या कमाल है? तो बादशाह ने कहा कि कोई आदमी सूली पर चढ़ता हो, मैं थोड़ी दाढ़ी हिला दूँ तो वो छूट जाए। कहा कि चलो अब चोरी करने की नीयत से चले। तो कुत्ते ने भौंकना शुरू किया। कुत्ता यूँ कह रहा था कि तुम्हारे साथ बादशाह सलामत है। वो 4 चोरों में से जो जानता था ना कि कुत्ते के बोली समझ लेता हो, वो समझ गया था, लेकिन चोरी की धुन में उसने कोई ध्यान दिया नहीं। अब बादशाह के महल के पास गए, बड़ा ताला लगा हुआ था। वो ताले का जो माहिर था उसने ताला खोला।
اپنے ہنر سے. زمین کا جو ماہر تھا اس نے زمین پر ہاتھ لگا کر کے بتایا کہ یہاں پر خزانہ ہے, کھودو. خزانہ نکالا, آپس میں تقسیم کیا اور اپنے اپنے گھر. بادشاہ نے دیکھ لیا کہ فلاں فلاں گھر میں گیا ہے, کہ فلاں فلاں گھر میں گیا ہے. صبح میں غلاموں کو حکم دیا کہ فلاں فلاں کو پکڑ کے لاؤ اور سولی پر چڑھا دو. اب سولی کے اوپر چڑھانے کے لیے ان کو لے جا رہے تھے تو وہ چوتھا جو چور تھا جس نے کہا تھا کہ رات کو میں دیکھ لیتا ہوں, اس کو صبح میں پہچان لیتا ہوں, اس نے بادشاہ کو پہچان لیا کہ وہ تو رات کو ہمارے ساتھ میں تھے. اس نے کہا بادشاہ سلامت, ہم سب نے اپنے اپنے ہنر دکھا دیے, اب تمہارا نمبر ہے, تھوڑی داڑھی ہلا دو. بادشاہ نے تھوڑی داڑھی ہلائی تو سب چھوٹ گئے. اس کو معرفت حاصل تھی, بادشاہ کو پہچان گیا. تو جو اللہ کو پہچانے گا وہ جو ہے پریشانیوں سے, اللہ کے پکڑ سے یہ بچ جائے گا. معرفت, ہم جب ذکر کرتے رہیں گے اللہ استحضار دیں گے, معیت دیں گے, معرفت دیں گے. حیدرآباد کے نواب صاحب تھے, رات کو رعیت کا حال دیکھنے کے لیے نکلے. اندھیرا تھا, پہلے لائٹیں وغیرہ تو تھی نہیں. ایک تانگے میں بیٹھے اور تانگے والے سے پوچھا کہ شہر کا نواب کیسا ہے. اب ہم سب کو معلوم ہے کہ یہ تانگے والے, رکشہ والے جو ہوتے ہیں پورے دن جو ہے کران تران کی باتیں کرتے رہتے ہیں. تو تانگے والے کو موقع ملا تو لمبی لمبی سنائی, بہت سنائی نواب کو. نواب صاحب کو سگریٹ پینی تھی. تانگے والے سے کہا بھائی ماچس ہے, اس نے کہا ہے. اب اس نے ماچس جلائی, نواب صاحب نے منہ میں سگریٹ رکھی اور تھوڑا منہ قریب کیا تو وہ ماچس کے اجالے میں پہچان کیا کہ نواب تو یہ ہے. ایسا ڈر پیدا ہوا کہ تانگے سے کودکی لگائی اور تانگا چھوڑ کے بھاگ گیا. جس کو اللہ کی معرفت ملے گی وہ کتنا گناہوں سے بچے گا. نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم جو ہے اللہ کا ذکر خوب کریں گے. ایک تو ہمیں تسبیحات کا اہتمام کرنا ہے. 3 تسبیح صبح میں, 3 تسبیح شام کو, ایک تیسرے کلمے کی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اس کو 100 مرتبہ صبح میں پڑھنا ہے اور 100 مرتبہ شام کو پڑھنا ہے. 20-25 منٹ لگے گی لیکن ہماری کمائی اتنی ہو جائے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. دیکھو, ایک مرتبہ سبحان اللہ کہیں گے, ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب. اب ایک تسبیح صبح میں پڑھیں گے تو 100 مرتبہ ہوگا, 100 مرتبہ سبحان اللہ آئے گا تو 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب ہمارے نام اعمال میں لکھا جائے گا. الحمدللہ کہیں گے تو ایک گھوڑا اللہ کے راستے میں زین اور لگام کے ساتھ ہم نے اللہ کے راستے میں دیا, اتنا ثواب ملے گا. اب ایک تسبیح صبح میں پڑھیں گے تو 100 مرتبہ آئے گا تو 100 گھوڑے اللہ کے راستے میں دیے, اتنا ثواب ہمارے نام اعمال میں لکھا ہے. اللہ اکبر کہیں گے تو ایک اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کیا اور وہ قبول ہو گیا, اتنا ثواب ملے گا. جب ایک تسبیح پڑھیں گے تو 100 مرتبہ اللہ اکبر آئے گا تو 100 اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کیے, اتنا ثواب. اب جب شام کو ایک تسبیح پڑھیں گے تو کتنا ہوا دین کا, 200 غلام آزاد کرنے کا ثواب, 200 گھوڑے اللہ کے راستے میں دینے کا ثواب, 200 اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا ثواب, اور ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہیں گے تو یہ زمین سے لے کر آسمان تک جتنی خالی جگہ ہے اللہ ثواب کے اعتبار سے بھر کر کے دیں گے. تو ایک تسبیح تو ہمیں جو ہے تیسرے کلمے کے پڑھنی ہے اور ایک تسبیح پڑھنی ہے درود شریف کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنے احسان ہے ہمارے اوپر
ان احسانوں کا بدلہ ہم جو ہے موت تک نہیں دے سکتے. تو کم سے کم ایک تسبیح صبح میں، ایک تسبیح شام کو درود شریف کی پڑھ لیا کرے، جون سا درود یاد ہو. بہتر تو یہ ہے کہ جو نماز میں پڑھتے ہیں وہ پڑھے، اگر نہیں پڑھ سکتے تو چھوٹا درود شریف پڑھ لے، کم سے کم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بھی پڑھ لے وے، اللہم صلی علی محمد پڑھ لے وے. ایک تسبیح صبح میں، ایک تسبیح شام کو. ایک گنہگار آدمی تھا، قبرستان کے پاس سے گزر رہا تھا، قبروں کو دیکھ کر اسے عبرت ہو گئی اور اس نے وہاں توبہ کر لی اور ایک مرتبہ درود شریف پڑھ کر کے قبرستان والوں کو بخشا. اس قبرستان میں 70,000 مردے تھے. وہ درود ایسا قبول ہوا، اللہ نے 70,000 مردوں کی بخشش کر دی. ہم درود شریف جو پڑھتے ہیں، فرشتہ اس درود کو لے کر مدینہ منورہ، جہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اطہر ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتا ہے. پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اللہ اس کے اوپر 10 سلام بھیجتے ہیں، 10 گناہ اس کے مٹاتے ہیں، 10 نیکیاں لکھتے ہیں اور اس کے 10 درجے اللہ تعالیٰ بلند کرتے ہیں. اب ایک تسبیح 100 مرتبہ صبح پڑھیں گے اور 100 مرتبہ شام کو پڑھیں گے، انداز لگاؤ کتنی بڑی کمائی ہو جائے گی. اور ایک تسبیح ہمیں پڑھنی ہے استغفار کی، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اگر یہ نہیں آتا ہے تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اگر یہ بھی نہیں آتا ہے تو استغفر اللہ. اس طریقے سے توبہ کی نیت سے پڑھے. توبہ کی نیت سے پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے بڑے بڑے گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے. ایک مرتبہ استغفار پڑھا جاتا ہے، سمندر کی جھاگوں کے برابر بھی گناہ ہوں گے، اللہ سارے گناہوں کو جو ہے معاف کر دیں. نیت کرو انشاءاللہ ان 3 تسبیحات کو روزانہ پابندی کے ساتھ صبح و شام پڑھیں گے. اور ایک عمل کیا کرنا ہے، موقع محل کی جو دعائیں ہیں، مسجد میں داخل ہونے کی دعا، مسجد سے باہر نکلنے کی دعا، بیت الخلاء میں جانے کی دعا، بیت الخلاء سے باہر نکلنے کی دعا، کھانے کی دعا، ان دعاؤں کو یاد کر کے موقع محل کے اعتبار سے اس کو پڑھتے رہے. ہم سمجھتے ہیں اس کو معمولی، لیکن دیکھو بسم اللہ والا برکت اللہ یا بسم اللہ و برکت اللہ چھوٹی سی دعا ہے. اس کو پڑھ کر کے ہم نے کھانا شروع کیا تو شیطان ہمارے ساتھ کھانا نہیں کھائے. جس طرح ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ میں یا مہمان کے ساتھ میں کھانا کھاتے ہیں، اگر ہم نے دعا نہیں پڑھی ہے تو شیطان ہمارے ساتھ میں ایک ہی تھالی میں بیٹھ کر کے ہمارے ساتھ میں کھانا کھاتا ہے، اس کھانے میں برکت نہیں ہوگی. ایک مرتبہ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرما رہے تھے اور ایک بچہ دوڑا ہوا آیا اور اس نے کھانے میں ہاتھ ڈال دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑا اور صحابہ سے یوں فرمایا کہ اس بچے کا ہاتھ جو میرے ہاتھ میں ہے، شیطان کا ہاتھ بھی میرے ہاتھ میں ہے، میں نے شیطان کو بھی پکڑا ہے. اس کو موقع نہیں ملا، پھر ایک بچی کو پکڑ کر کے لے آیا. ایک چھوٹی بچی آئی دوڑی ہوئی اور اس نے کھانے میں ہاتھ ڈالا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بھی ہاتھ پکڑا اور صحابہ سے فرمایا کہ اس بچی کا ہاتھ جو میرے ہاتھ میں ہے، شیطان کا ہاتھ بھی میرے ہاتھ میں ہے، میں نے شیطان کو بھی پکڑا ہے. آپ تو روحانیت کے امام تھے. اب یہ چھوٹی سی دعا ہے لیکن کتنی جامع دعا ہے. رات کو سوتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کر کے ہم نے گھر کا دروازہ بند کیا، کنڈی لگائی تو شیطان باہر اور فرشتہ گھر میں آ جائے گا. شیطان باہر جا کر یوں کہتا ہے کہ اس گھر میں میرے لیے کھانا بھی نہیں ہے اور میرے لیے رہنے کی جگہ بھی نہیں ہے. تو یہ موقع محل کی دعائیں یاد کر کے ہم اس کو پڑھے. دیکھو ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، سفیان نام تھا ان کا. حضرت سفیان
रहमत अल्लाह अलैह, जिनको सुफियान सौरी कहते हैं, सौर कहते हैं बैल को, रोजाना पाबंदी के साथ सुन्नत तरीके से मस्जिद में दाखिल होते थे। एक मर्तबा जल्दी से आए और इनका बायां पैर जो है मस्जिद में पड़ गया, तो एक गैबी आवाज आई कि ओ बैल, बैल जो जानवर होता है ना, कि ओ बैल, हमारे घर में आने का तरीका मालूम नहीं है। तो उनका नाम ही पड़ गया सुफियान सौरी। कौन से सुफियान? कि वो जो गैब की आवाज आई थी बैल की, एक भूल से बायां पैर पड़ गया मस्जिद में। अंदाजे लगाओ हम कितनी सुन्नतें छोड़ते हैं। इसलिए मौका महल की जो दुआएं हैं, इसको एहतमाम के साथ याद करके पढ़े। एक अमल ये करना है। और तीसरा अमल क्या करना है? देखो कुरान शरीफ जो है ये अल्लाह का कलाम है, ये मखलूक नहीं है, अल्लाह का कलाम है जो हमारे पास है। हजारों साल पहले अल्लाह ने फरिश्तों के सामने चंद सूरतें पढ़ी तो फरिश्ते खुशियां मनाने लगे कि कितने खुश नसीब है, इनके ऊपर कुरान उतारा जाएगा। उनके हाथ कितना मुबारक होंगे इसको पकड़ेंगे, उनकी जुबानें कितनी मुबारक होगी जो तिलावत करेंगे, उनके दिल कितने मुबारक होंगे इसको जो है याद करेंगे। आज वही कुरान शरीफ हमारे पास है। इसके साथ क्या मामला है भाई? रमजान में थोड़ी तौफीक हो जाती है, इसके अलावा कुछ लोग होंगे कि जो कुरान शरीफ पढ़ते होंगे। नियत करो इंशाल्लाह रोजाना हम पढ़ेंगे, एक पारा, आधा पारा, पाव पारा रोजाना पढ़े। अगर पढ़े हुए नहीं है तो सीखने की कोशिश करें। हमने जो है सीखने की नीयत से शुरू किया, एक रुकू भी नहीं सीखा था, मौत का वक्त आ गया। अल्लाह हाफिजों में हमारा शुमार कर दे। अल्लाह फरमाएंगे हाफिज साहब उठो। एक अल्लाह मैं हाफिज तो नहीं था, कहा कि तुमने नीयत की थी, हमने तुम्हारा शुमार हाफिजों में कर दिया। खुदा की देन का मूसा से पूछिए अहवाल, आग लेने को जाए पैगंबरी मिल जाए। अल्लाह तो देना चाहते हैं, को लेने वाला चाहिए। तो कुरान शरीफ की तिलावत। और चौथा अमल क्या करना है? रोजाना थोड़ा वक्त निकाल करके अल्लाह के सामने मांगे, जिसको कहते हैं दुआ। अद्दुआ मुख्कुल इबादा, दुआ सारी इबादतों का मग़ज़ है। कुरान में उदूनी अस्तजिब लकुम, मेरे बंदों मुझसे मांगो मैं कबूल करूंगा। देखो दुनिया वाले मांगने वाले से नाराज होते हैं। एक मर्तबा दिया, दो मर्तबा दिया, फिर सामने से देखेंगे घर का दरवाजा बंद कि वो आ रहा है। और अल्लाह ताला न मांगने वाले से नाराज होते हैं, मेरा बंदा मांगता क्यों नहीं है। मौलाना मोहम्मद सुलेमान साहब जाजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, मांगो उसी से जो दे खुशी से और न कहे किसी से। हमारी कोई दुआ रद्द नहीं होती, सारी दुआएं कबूल होती है। दुआ में 5 चीजें हैं। रात को हमने अल्लाह से मांगा बहुत गिड़गिड़ा कर, अगर देने के काबिल है सुबह में अल्लाह दे देते हैं। बाज़ मर्तबा हमारी जुबानों पर आता है कि कुछ और मांगते तो भी मिल जाता। दूसरी चीज दुआ में यह है कि हमने रात को अल्लाह से मांगा लेकिन अभी देने के काबिल नहीं है, तो अल्लाह 1 हफ्ते के बाद, 1 महीने के बाद, कभी तो सालों के बाद देते हैं, 30-40 साल के बाद। दुआ कबूल हो गई, लेकिन जब हमारे अंदर सलाहियत पैदा होगी तब अल्लाह देंगे। देखिए हमारा छोटा बच्चा अगर बाप से यूँ कहे कि अब्बा मुझे रिवॉल्वर दिला दो, असली करोड़पति है बाप, 20-25 हज़ार की रिवॉल्वर ला के दे सकता है, लेकिन बाप क्या कहेगा, बेटे अभी नहीं, जरा बड़े हो जाओ उसके बाद। अगर अभी ला करके देख दी तो क्या करेगा, या तो गोली अपने पर चलाएगा या तो माँ बाप के ऊपर चला देगा। अभी सलाहियत नहीं है। तो हमने अल्लाह से कोई चीज़ मांगी तो अल्लाह फरमाते हैं मेरे बंदे तेरी दुआ कबूल, लेकिन जब तेरे अंदर सलाहियत पैदा होंगी तब दूंगा। तीसरी चीज़ दुआ में क्या है कि हमने अल्लाह से मांगा
لیکن جو مانگا وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے تو اللہ اس کے بدلے میں بڑھیا دیتے ہیں کہ یہ لے لو. جیسے ٹائیفائڈ ملیریا ایسی بیماری پھیلی ہوئی ہے اور ہمارا بچہ یوں کہے کہ ابا مجھے آئس کریم کھلا دو. اب بچے نے 5-10 روپے کی آئس کریم مانگی ہے لیکن اگر اس کو کھائے گا تو یہ بھی بیمار پڑے گا. باپ کیا کہتا ہے بیٹے یہ نہیں, تو کہے تو 50 روپے کی دودھ کی بنی ہوئی چاکلیٹ میں تجھے کھلاؤ, لیکن یہ نہیں. تو اللہ بھی کہتے ہیں میرے بندے تو نے مانگا وہ تیرے لیے نقصان دہ ہے, میں اس کے بدلے میں بڑھیا دیتا ہوں, یہ لے لے. مریم علیہ السلام کی ماں نے دعا مانگی کہ اللہ مجھے لڑکا دے دے تاکہ بیت المقدس کے لیے اس کو وقف کر دو. اس زمانے میں کہ وقف کا کیا مطلب ہوتا تھا کہ یہ شادی بھی نہیں کرے گا اور کاروبار بھی نہیں کرے گا, لیکن اللہ نے لڑکا نہیں دیا اور لڑکی دی, اور کیا فرمایا کہ یہ لڑکی اس لڑکے سے بہتر ہے. تو ہم نے کوئی چیز مانگی ہمارے لیے نقصان دہ ہے, اللہ اس کے بدلے میں بڑھیا دیتے ہیں, لیکن دعائیں ساری قبول ہوتی ہے. اور 5ویں چیز دعا میں یہ ہے اللہ اس کا ثواب جمع کرتے ہیں اور اس کو بڑھاتے رہتے ہیں, بڑھاتے بڑھاتے ایک ایک دعا کا ثواب اللہ اتنا دیں گے حشر کے میدان میں بندہ کہے گا یہ اللہ یہ ثواب کہاں سے آ جائے گا. میرے بندے فلاں وقت فلاں مسجد میں تو نے دعا مانگی تھی, اس کا اثر تجھے دکھائی نہیں دیا تھا, میں نے اس کا ثواب جمع کیا تھا, اس کا ثواب میں نے بڑھا کر کے دیا. بندہ حسرت کرے گا کاش میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا, اس کا ثواب ملتا. اس لیے اللہ سے ہمیں مانگنا ہے. مانگو گے بھائی, دیکھو 2 چیزیں خالی پرہیز کے طور پر ہے کہ ہمارا کھانا حلال کا ہو اور کپڑا حلال کا ہو, تو کوئی دعا رد نہیں ہوگی. یہ 4 چیزوں کا ہمیں معمول بنانا ہے. تسبیحات کا اہتمام, موقع محل کی دعائیں, اور قرآن شریف کی تلاوت, اور اللہ سے مانگنے کا. اللہ بہت خوش ہوتے ہیں مانگنے سے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرماوے اور آپ حضرات کو بھی توفیق عطا فرماوے. دیکھو تھوڑا وقت ہے, اپنی تسبیحات وغیرہ پوری کر کے اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر پنڈال میں تشریف لے آوے. انشاءاللہ مغرب کے بعد تفصیل سے ہمارے سامنے انشاءاللہ بات آئے گی. دعا پڑھ لو.